نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے انقطع عملہ الا من ثلاث، مر جاتا ہے تو سب کچھ ختم مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ تین چیزیں کیا رہتی ہیں باقی؟ نمبر ایک صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کر دیا جس کے آثار چل رہے ہیں، درخت لگا دیا، کنواں کھود دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یا طلباء پہ خرچ کر دیا مدارس میں، تو وہ جب تک نکلیں گے فارغ ہو کے وہ پھیلتا رہے گا پھیلتا رہے گا پھیلتا رہے گا۔ تو پہلی چیز کیا فرمائی؟ صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے گی۔ پھر اس اولاد کی اولاد ہوگی جو اپنے باپ دادا کے لیے دعا کرتی ہے، پھر اولاد کی اولاد، تو نیک اولاد، تو اولاد ہوگی تو نیک ہوگی نا۔ دو بچے میں کیا پتا کہ نیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ ایک صاحب کل مجھے ملے، کہہ رہے ہیں ایک ہی بچہ ہے اتنا نالائق، ان کہنے لگے ایک بیٹا ہے میرا بہت سخت تنگ کیا ہوا ہے، نافرمان ہے، یہ وہ، ایک نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا دوسرے تو پڑھتے ہوں گے نا، ان سے خدمت لے لی۔ کہنے ہے ہی ایک۔ میں نے کہا پھر یہ آپ کا، میرا قصور نہیں ہے بھائی، یہ میرا قصور نہیں، اب بھگتو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے تمہیں، اولاد کے معاملے میں بخل سے کام نہ لے، بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بنے گی اولاد۔ دیکھو میں اپنے والدین کا چوتھا بچہ ہوں، میں بڑا نالائق ہوں، لیکن اگر میرے والد صاحب ابھی جو میں دین کی خدمت کر رہا ہوں مجھے دیکھتے تو خوش ہوتے نا کہ اچھا ہوا چوتھا ہو گیا تھا۔ کیا خیال ہے؟ اگر خاندانی منصوبہ بندی والوں کے مشورے پہ چلتے تو میرے والد صاحب کا جو علمی سرمایہ ہے جو آج لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے وہ نہ پہنچتا، کیونکہ میرے دونوں بڑے بھائی عالم نہیں ہیں مجھ سے اچھے، مجھ سے نیک ہیں، عالم نہیں ہیں۔ عالم میں بھی نہیں ہوں لیکن ان سے زیادہ ٹوٹا پھوٹا علم ہے میرے پاس۔ تو وہ صدقہ جو اللہ اگر قبول کر لے، باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری کون سی والی اولاد تمہارے لیے نفع کا ذریعہ بن جائے، کون سی والی اولاد تمہارے لیے فائدے اور نفع کا ذریعہ بن جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یہودیوں کی باتوں میں مت آیا کرو۔ تو سلیمان، کیا عرض کر رہا تھا میں کہ کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، صدقہ جاریہ او علمی ينتفع به، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ علم چھوڑ کے چلا گیا کوئی، جیسے کسی نے علم کی بات کسی کو بتا دی تو اس نے آگے بتا دی، اس نے آگے بتا دی، یا آپ نے کسی کو، جیسے تبلیغ والے نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ لوگوں کو نکال لیتے ہیں سروزے میں۔ علم دو طرح کا ہے نا، ایک فضائل کا اور ایک مسائل کا۔ مسائل کا علم علماء، فضائل کا علم عوام بھی بتاتی ہے۔ تو وہ پھیلتے پھیلتے وہ کیا ہو گیا کہ وہ، میں آپ کو عجیب واقعہ سناؤں، میں جو بیٹھا ہوں نا آج یہاں پہ، میرے استاذ جن کا جامعۃ الرشید ہے، اتنا بڑا ادارہ بنایا جس سے اللہ اتنی خیر کے کام لے رہے ہیں، وہ استاذ کیسے آئے دین پر؟ ان کے جو والد تھے، ان کے والد کو کسی غلط کیس میں جیل ہو گئی، ہوتا ہے نا کیس ہوتا ہے تو جب تک ثبوت ہو نہ ہو گورنمنٹ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی، وہ بری ہو گئے اس سے الحمدللہ، لیکن جب تک کیس چلا تو وہ جیل ہو گئی۔ جب جیل میں گئے ہیں، یہ بہت پرانی بات ہے، ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ جب جیل میں گئے ہیں تو جیل میں ایک ڈاکو ملا۔ وہ ڈاکو تبلیغی جماعت کے جو امیر تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت اٹھائی ہوئی تھی اس ڈاکو نے۔ اب پتہ نہیں وہ صحیح ڈکیتی میں پکڑا گیا تھا یا غلط الزام تھا، واللہ عالم، لیکن وہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو اس نے جیل میں موقع غنیمت سمجھ کے میرے جو استاذ ہیں ان کے والد کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ جیل میں تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا نا، تبلیغ والے تو کوئی کام بھی ہو تو نہیں چھوڑتے آپ کو، اور جب آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہوں وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ٹائٹ شکارا ہے، یہ بھی کچھ بھی نہیں کر رہا، ابھی اس کو پکڑو۔ وہ دیکھتے ہیں بھائی کون بندہ ایسا ہے جو مکھیاں مار رہا ہے بیٹھ کے، یہ اس کو تو پکڑو نا، اس کو کیوں چھوڑیں بھائی۔ تو وہ جیل میں ڈاکو بیٹھا تھا، اس نے کہا یہاں تو کوئی بھی کام نہیں ہے تو کیوں نہ اس پہ محنت کرو۔ یہ جو آیا بندہ ہمارا، محنت شروع کر دی، اتنا سمجھایا، اتنی محنت کی، وہ مان کے نہیں دے رہے تھے، تو ان کو سمجھایا اچھا تم جب رہا ہو نا تو جا کے ایک دفعہ حضرت مولانا کی خدمت میں بیٹھ جانا، تھوڑا سا کام سیکھ لینا۔ اللہ نے کیسا رخ بدلا ہے، وہ نکلے اور حضرت کی خدمت میں گئے، تبلیغ میں وقت لگایا، پھر وقت لگایا،
پوری زندگی تبدیل ہو گئی. اللہ نے اولاد بہت دی ان کو, 9 تو صرف بیٹے ہوئے ہیں ان کے. سب بیٹوں کو پھر حافظ بنایا, علم میں لگایا. تو ان کے جو دوسرے نمبر والے بیٹے تھے نا, انہوں نے علم میں اتنی ترقی کی کہ وہ پورے پاکستان میں وفاق المدارس میں ٹاپ کیا انہوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا تبلیغ میں وقت لگا تھا. اور لگایا کس نے؟ وہ جو جیل میں ڈاکو تھا اس نے نصیحت کی. میں حقیقت میں تھا یا نہیں تھا میں الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن کیس اس پر یہ تھا کہ ڈکیتی ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ جب تبدیل ہوئے تو بیٹے نے اتنی ترقی کی, پھر ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس آئے, پھر ہوتے 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 آج کتنا بڑا ادارہ, حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں. وہ جب وہ بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں وہاں پہ, اور ان کا ہی فیض ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں ممبر پہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ وہ جو 3-4 دن کی محنت جیل میں ایک ڈاکو نے کی, اس کو پتہ بھی نہیں ہے, نہ اس کے بچوں کو پتا ہے کہ ہمارے ابا کیا. وہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا میں نے سروزہ لگوا دیا, ختم ہو گئے, بس لگا لیا ہوگا سروزہ اس نے. اب کون, اس وقت فون تو تھا نہیں, ٹیلی فون. وہ اپنے گھر چلا گیا, یہ اپنے گھر چلے گئے. لیکن وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ جامعۃ الرشید بھی اس کے نامہ اعمال میں, بولو بھائی, لکھا ہوا ہوگا. یہ ہے وہ مثال جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دے رہے ہیں. اور اسی کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ علم ينتفع به. اسی طرح علماء جو علم چھوڑ کر جاتے ہیں, لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں,